السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان نسیم منہاز چینل 4 سے۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعلق سیاست سے بھی ہے اور بلدیاتی الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اور چینل 4 کے یہ ڈپٹی بیورو بھی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑی مشکل سے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، ان کے ہم بڑے مشکور ہیں اور یہ وائس چیئرمین کے لیے UC 24 سے کھڑے ہو رہے ہیں، اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں سر آپ کو، چودھری شہزیب صاحب اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں ہم آپ کو اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی محترم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اور آپ کی پوری ٹیم نے ہمارے لیے وقت نکالا تاکہ میں آپ کو اپنے حالات سے آگاہ کر سکوں اور اپنی پارٹی کے لحاظ سے بھی آپ کو بتا سکوں۔ میرا یہ خیال تھا کہ میں صرف صحافت کو ہی آگے چلاؤں گا، چونکہ وقت کو دیکھتے ہوئے اور اپنے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے میرے مائنڈ میں آیا کہ کیوں نہ صحافت کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی حصہ لیا جائے اور کچھ فلاحی کام بھی ایسے کیے جائیں جن میں لوگوں کے ہم ذریعہ بن سکیں، ایک فلاحی کام کا حصہ بن سکیں ہم۔ جی بہت اچھی سوچ ہے چودھری صاحب آپ کی کہ صحافت کے ساتھ ساتھ فلاحی کام بھی انسان کو کرنے چاہیے، اس لیے جو روایت ہے بہت وہاں پہ رش بھی ہوتی ہے، وہاں پہ سڑکیں بھی ٹوٹی پھوٹی ہیں، گلیاں بھی ٹوٹی پھوٹی ہیں، اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ پچھلے 30 سالوں سے 30 ایئر سے ہمارے علاقے میں کوئی فلاح کام نہیں ہوا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہمارے چیئرمین اظہر صاحب آئے ہیں، اس سے پہلے تقریباً 7 سال پہلے چیئرمین اظہر صاحب تو ایک اچھی شخصیت کے مالک ہیں، جنہوں نے کافی کوشش کی، کافی کاوشوں کے باوجود انہوں نے بہت کام کیے، لیکن اس سے پہلے پچھلے 30 سالوں سے ہمارے ایریا کے اندر کوئی کام نہیں ہوا۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں جو کام نہیں ہو سکا وہ اب ہونا چاہیے، کیونکہ وقت کے ساتھ یہ ضرورت بن گئی ہے۔ اچھا چودھری صاحب، یہ میں بتائیں کہ PTS کے ساتھ آپ شامل ہیں، یہ ایک نئی تنظیم ہے، اس میں کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ؟ جی ہمارے ساتھ ہمارا پورا پینل موجود ہے، اور PTS میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو جناب ہمارے قائد محترم ہیں ڈاکٹر حنیف مغل صاحب، تو ہماری یہ کوشش ہے کہ دیکھیں پہچان انسان کی اپنی ہونی چاہیے، اس لیے ہم نے آپس میں باہمی مشاورت کے ساتھ یہ آغاز کیا ہے اس پارٹی کا، اور ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم اپنی پہچان بنا سکیں، چاہے ہم آج ہار جائیں، 10 سال بعد ہاریں، 20 سال بعد ہماری حکومت آئے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ سب سے پہلے صحت، تعلیم اور تربیت کی جائے۔ اچھا، آپ کا جو منشور ہے مطلب اس پہ مطلب اگر آپ آتے ہیں الیکٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہیلتھ، ایجوکیشن اور روزگار پہ بات کریں گے آپ؟ جی بالکل، ہم سب سے پہلے ہیلتھ پہ توجہ دیں گے، ہیلتھ کے بعد تعلیم پہ دیں گے، تعلیم کے ساتھ ساتھ جیسے ہمارے سینئر ڈاکٹر نے بھی یہ جو ہمارے قائد محترم ہیں ڈاکٹر حنیف صاحب، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ زور دیں گے۔ ہماری عوام یا ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں تربیت سے بہت دور ہیں، ہمیں صرف پڑھایا جاتا ہے، پڑھ کے بکس بند کر کے ہم رکھ دیتے ہیں، لیکن ہماری تربیت کوئی نہیں کرتا۔ ہم لوگ اس ٹائم ہمارے بچے، ہمارے اور بھی بہت معزز آپ کہہ سکتے ہیں، یا جونیئر لیول پہ آپ چلے جائیں، جتنے بھی ہیں ایک لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا چودھری صاحب، ایک کوشچن ہے کہ جس طرح بھی سیاست ہو رہی ہے، جس طرح گہما گہمی ہے پاکستان میں سیاست کی، اس لیے کہ اپنے حق کی خاطر روڈ بند کیے جاتے ہیں، لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، جو عوام میں تنگ ہوتی ہے، بہت ساری ایسی ایمبولینس ہوتی ہیں جس میں بہت سیریس پیشنٹ بھی ہوتے ہیں اور میرے خیال میں کئی کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے اگر آپ کا کوئی مطالبہ نہ مانے؟ نہیں بالکل نہیں، ہم اس چیز کے ہم سمجھ لیں کہ اس چیز کے ہم بالکل اگینسٹ ہیں، اور روڈ بند کرنا، ہڑتال کرنا، یا دیکھیں ایک ہر پارٹی کا یہ ایک رائٹ ہے کہ وہ احتجاج کرے، پرامن احتجاج کرے، جو اپنی بات دلائل کے ساتھ پیش کر سکیں۔ اس کے باوجود اگر آپ یہ جو آج کل ہمارے خان صاحب کی حکومت میں چل رہا ہے کہ روڈز بند کر دیں،
تو ٹریفک بلاک ہوگی، اس میں ہمارے کئی بزرگ، کئی ایسے لوگ ہیں جو پریشانی کا سامنا جن کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ ایسے ایسے حادثے پیش آ رہے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں میں جو خان صاحب نے جلسہ کیا مری روڈ پہ، اس پہ تو آپ جعلیت کا وہ دیکھ لیں کہ لوگوں نے ٹرانسفارمر پہ چڑھ کے تو نعرہ بازی کرنا شروع، اور اس میں ایک لڑکا تو بالکل ڈیتھ ہو گئی تھی اس کی۔ تو یہ بہت، میں کہتا ہوں کہ اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہڑتال کے تو بالکل ہم اس میں ہے ہی نہیں ہے کہ انسان وہ ہے جس کی ذات سے دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو، اور ہمارے نبی پاک کا فرمان بھی ہے کہ انسان وہ ہے جس کے شر سے دوسرا بھی محفوظ رہے، اور انسان بھی وہی ہے جس کے ہاتھ پاؤں ناک کان سے دوسرا ان مسلمان بھائی ہمارا محفوظ رہ سکے۔ جی صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے، کب ہوں گے الیکشن؟ جی 31 دسمبر تک تو یہ ہمارے الیکشن جو ہے اناؤنس ہوئی ہوئی ہے ڈیٹ، تو انشاءاللہ زور شور کے ساتھ ہمارے حلقے میں کام بھی اسی طریقہ مختلف پارٹیاں جاری ہے، اور انشاءاللہ ہم پورا زور دیں گے کہ ہم آگے آ سکیں، اور ہمارے کافی جو ایک ہم نہیں، ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی بھائی اس کو آگے آنا چاہیے جو ہمارے لیے اور ہم سب بھائیوں کے لیے ایک بہتر شخصیت ہو۔ مطلب 31 ٹھیک ہے نا، آپ کی کمپین کس طرح چل رہی ہے، کیسے آپ کمپین کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی ہماری کمپین، ہمارے چیئرمین ہیں جو ہمارے محترم بھی ہیں بہت، ڈاکٹر سلیم مغل صاحب، بہت ہم ان کے ہمراہ، اپنی ٹیم کے ہمراہ ہم اچھا ورک دے رہے ہیں، اچھا رسپانس ہے، ہمارے دوست بھائی جہاں جہاں تک ہمیں سنتے ہیں پہنچتے ہیں، تو الحمدللہ اچھا رسپانس ہے، اور اللہ پاک سے ہمیں بھی خیر کی امید ہے۔ اچھا چوہدری صاحب مجھے بتائیں کہ آپ خود بھی بڑے ایکٹیو اور ٹیم کو ساتھ لے کے چلنے والے ہیں، اس لیے کہ آپ کو سیاست میں آنا چاہیے تھا، تاکہ بہت سارے لوگوں کے کام نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو میں نے دیکھا بھی ہے کہ آپ غریبوں کے لیے فائٹ بھی کرتے ہیں، لڑتے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ اگر آپ وائس چیئرمین آتے ہیں تو لوگوں کو بہت سہولت ہو جائے۔ شہزیب صاحب UC 24 رواد سے کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ آپ کی آپ کی فین فالوئنگ بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ لوگ آپ کو پسند بھی بہت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس حوالے سے جو لوگوں کی امید ہے آپ پہ، ان کی پوری کر پائیں گے آپ؟ جی بالکل، ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ہر امید پہ اتر سکیں لوگوں کی، اور سب سے پہلے ہمارا آگے آنے کا مقصد یہی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بہت بزرگ، بہت ہی عورتیں بزرگ کہہ سکتے ہیں آپ، ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو مطلب ہے کہ چند ٹکڑوں کی خاطر، چند اس روزگار کی خاطر در بدر ہمارے جو اہم شخصیات ہوتے ہیں ان کے دروں پہ ذلیل ہوتے ہیں، ذلیل و خوار ہوتے ہیں، لیکن ہم اس چیز سے بالکل ماحول کو پاک کرنا چاہتے ہیں، تاکہ چھوٹے بڑے کا، ہمارے نبی پاک نے بھی فرمایا ہے کسی کو کسی پہ حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی کسی کو چھوٹا بڑا تصور کرے، ہم ایکول ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں، اور ہم آل مسلمز، آل جتنے بھی ہیں انسان، ہم ایکول ہیں، تو چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہے، تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمارے یہ آپس میں جتنی فرقہ بندی ہے یہ ختم ہو جائے، اور غریب امیر کا یہ جو چکر بنا ہوا ہے، ڈفرینس بنا ہوا ہے، یہ ختم ہو جائے، اور غریب سے غریب بندے کو ایک بآسانی انصاف بھی مل سکے، اور ایک بآسانی وہ اپنے اس پہ پلیٹ فارم پہ جا سکے جہاں تک وہ جانا چاہتا ہے۔ سو لاسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ چودھری شمیم صاحب آپ کے والد صاحب ہیں، ان کا روات میں بہت نام تھا، ٹھیک ہے نا؟ والد کی وجہ سے نام ہوتا ہے بچوں کا، تو بڑی اچھی شخصیت تھی، ان کے بارے میں کوئی دو الفاظ؟ جی میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے والد صاحب ایک بہت ہی درویش اور ایک فقیر آدمی تھے، انہوں نے ہمیشہ ہماری تربیت اس لحاظ سے کی، بلکہ وہ ہمیں کسی پلیٹ فارم پہ ڈانٹ جاتے تھے صرف لوگوں کی وجہ سے، ہم تب بچے تھے، ہم نہیں سمجھ پاتے تھے ان باتوں کی گہرائیوں کو، لیکن آج ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ بابا نے ہمیں جو میسیج دیا وہ ہمارے لیے تھا کہ صرف اور صرف انسانیت کی خدمت، آپ نے انسانیت کی خدمت کو جتنا ترجیح دینی ہے وہ دے لیں، کیونکہ مال دولت دنیا میں کام نہیں آتا ہے، اور اگر کوئی چیز کام آئے گی تو آپ کے انسانیت کی آپ نے جو خدمت کی ہوگی، یہ ہمارے والد صاحب کا ہمارے لیے میسیج تھا، تو اس میسیج کو ہم نے اپنے پلے کے ساتھ بالکل باندھ دیا ہے، اور جب تک زندہ ہیں
میں اپنے فادر چودھری شمیم اختر حسین صاحب کا یہ پیغام جب تک زندہ ہوں میں انشاءاللہ جاری اور ساری رکھوں گا، اور ان کی ہر ایک بات پہ میں اتروں گا، میری یہ پوری کوشش ہے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ہمارے لیے ایک اچھا میسیج ہے ان کا۔ بالکل جس طرح انہوں نے جو صاحب نے کہا بہت اچھی بات کی، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ انسانیت اور تربیت آج دو چیزیں پتہ چلیں، پھر شعور، اس لیے کہ تربیت بھی ہونی چاہیے، شعور بھی ہونی چاہیے، ایجوکیشن کے ساتھ شعور بھی ہونا چاہیے۔ اور جب انسان کو کوئی عہدہ ملتا ہے، بیکاز ہم جرنلسٹ ہیں، ہم جرنلسٹ ہو کے بھی اتنے کام کرتے ہیں ویلفیئر کی اور اللہ کی مدد سے، ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے ہمیں ترقی بھی ملتی ہے، دعائیں بھی ملتی ہیں اور ہم کامیاب بھی ہوتے ہیں۔